وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ اگر یہ آواز مجھے نہ آتی تو یہ سننے کی تو نعمت بھی تو اللہ نے دی ہے نا مجھے۔ سکون سا آیا سارے جسم میں، محسوس کیا ہے۔ ابھی بھی میری فیلنگ ہے، آئی تھنک آئی ایم اسٹل پیلپیٹیٹنگ ویری فاسٹ، اور وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے اور ہم اس کا اتنا شکر نہیں ادا کرتے۔ ہم اس کی نعمتوں کو یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو دس از پارٹ آف لائف اینڈ وی ول کیپ گیٹنگ اٹ۔ مجھے ہیپاٹائٹس سی کی شکایت تھی، اور اس کے بعد ڈاکٹر شکیل ایوب کے ذریعے میں نے اپنا علاج کیا، روحانی علاج اور سورہ رحمان کے ذریعے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے بڑا سکون اور بڑا طبیعت بہتر ہوئی، اور میرا انشاءاللہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے 1 مہینے کے اندر یہ بیماری جڑ سے ختم ہو گئی۔ ایک میرے جسم کا ذرہ اس میں ایک دل دھڑک رہا ہے۔ قرآن پاک کو سنا جائے اس نظریے سے کہ اس کا اثر ہونا ہے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ سنیا سخن گیاں کو لکھیاں اساں چت مولا ول لائی ہو، کیتی جان حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہو۔ لیکن اگر یکسوئی کے ساتھ اس کو سنا جائے تو یقین جانیے میرے تجربے میں قرآن پاک کے موج سے ایسی نفسیاتی اور ذہنی بیماریاں جو 25 سال سے تھیں وہ جڑ سے اکھڑ گئی۔ السلام علیکم۔ پروگرام الرحمان کا باقاعدہ آغاز سورہ رحمان کی تلاوت سے ہو چکا۔ ہمارا یہ پروگرام اس سے پہلے بھی پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد سینٹر سے پیش کیا جا چکا ہے، اور اس کی افادیت اور مقبولیت کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو ایک بار پھر ایک نئے انداز کے ساتھ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت 1 سے 1.5 کروڑ افراد ہیپاٹائٹس کا شکار ہیں۔ اس میں ہیپاٹائٹس بی بھی ہے اور ہیپاٹائٹس سی بھی۔ میڈیکل سائنس نے تحقیق کے میدان میں بہت ارکریزی کے بعد کچھ پریونٹیو میڈیسنز ایجاد کی ہیں جو بچاؤ کی تدابیر ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین موجود ہے، مگر اس کے باوجود ساری دنیا میں 40 کروڑ افراد ہیپاٹائٹس بی کا شکار ہیں۔ ہیپاٹائٹس سی کے لیے انٹرفیرونس موجود ہیں،
جن کی استعمال کی جو کل رقم ہے وہ ملا جلا کر $8,000 یا 4.5 لاکھ پاکستانی روپے ہے، جو کہ جدید ترین تحقیق کے مطابق 100 میں سے 17 یعنی کہ 17% لوگوں کو اس بیماری سے بچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کینسر، امراض قلب، دمہ، گردہ کے امراض، فالج اور ایسی بہت سی بیماریاں، اور پھر سب سے بڑھ کر ڈپریشن، ایک ایسی بیماری جو انسان میں نا امیدی کو جنم دیتی ہے، اس کی تمام تعمیری صلاحیتوں کو اس سے چھین لیتی ہے۔ وہ توکل، صبر، اخوت، رواداری، ان تمام پاکیزہ اور مثبت جذبوں سے ہٹ کر مایوسی اور بے سکونی کی گہری کھائی میں جا گرتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ وہ تمام لوگ جن کے امراض میڈیکل سائنسز کی روح سے لا علاج ہیں، یا وہ لوگ جن کے پاس علاج معالجے کے وسائل نہیں ہیں، ان کا علاج کیوں کر ممکن ہے؟ اور اس سوال کا نہایت سادہ اور آسان جواب ہے قرآن پاک سے۔ جی ہاں، ان تمام امراض کا علاج صرف قرآن پاک سے ہی ممکن ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ رحمان کو زینت قرآن قرار دیا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور احسانات کا ذکر فرمایا۔ اس سورہ میں اللہ نے ایک خاص قسم کا ردم سمو رکھا ہے جو سننے والوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ قرآن کے نورانی الفاظ انسان کے وجود، ذہن، قلب اور روح کو منور کر دیتے ہیں، اور وہ ایسا شفا یاب ہو جاتا ہے جیسے کبھی بیمار تھا ہی نہیں۔ ہمارے ہاں قرآن پاک پڑھ کر، سن کر اور دم کر کے علاج کا طریقہ صدیوں سے چلا آتا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی فلاح انسانیت کے لیے یہ ایک مخلصانہ کوشش کی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ان مہمانوں کی طرف جو اپنے معالج ڈاکٹر حضرات کے ساتھ یہاں موجود ہیں، جو کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے آپس میں منسلک رہے۔ آخر کار ان مریضوں نے سورہ رحمان سنی اور شفا یاب ہوئے۔ میں ان تمام مریضوں کو جو یہاں موجود ہیں اور شفا یاب ہوئے اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آئیں جی، اس وقت ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں ان میں سب سے پہلے ہیں مسز شمیم، ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں۔ ان کو پرابلم تھا ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر کا، بلند فشار خون کا، بہت عرصے سے جو کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا، جس کی وجہ سے انہیں دل کی بیماری اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہوئی، پھر سیریبرو ویسکولر ایکسیڈنٹ جسے ہم فالج کہتے ہیں وہ ہوا، اور آخر کار یہ بیماری اس حد تک پہنچ گئی کہ ان کے دونوں گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، جسے میڈیکل کی لینگویج میں کرونک رینل فیلئر کہا جاتا ہے، جو کہ آپ ان کی رپورٹس کو دیکھ کر بھی اندازہ کر سکتے ہیں۔ مسز شمیم کو جب کرونک رینل فیلئر ہوا تو ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ ان کو لے کر ایک مقامی ہسپتال میں گئیں۔ ان کی صاحبزادی سے اس سلسلے میں ہم سوال و جواب کریں۔ السلام علیکم۔ آپ ان کو لے کر گئی تھیں ہاسپٹل میں، تو ڈاکٹرز نے کیا کہا، وہاں کیا ہوا؟ بس ڈاکٹرز نے اس وقت یہ تھی کہ ان کی سچویشن بالکل، ان کا بی پی 45 پہ تھا۔ پمس میں جب پہنچایا تو اس وقت ڈاکٹروں نے کہا کہ بس یہی ہے کہ ان کے ڈائلسس ہوں گے۔ تو فرائیڈے کا دن تھا، اور بس یہی کہ میں بہت ٹینشن میں، بہت زیادہ پریشان تھی، بس اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ کافی میرے بہن بھائیوں نے، میرے کولیگس نے بہت دعائیں کیں، اور اس سے بس مجھے میسج ملا کہ سورہ رحمان سنی جائے۔ جب میں نے دعا کی جی، دعا کے بعد ہی تقریباً 3 دن بعد میری والدہ جو ہیں وہ گھر چلی گئی تھیں پیم سے، اور تقریباً 7 دن گھر جانے کے بعد 7 دن سورہ رحمان سنی، اور اسی طرح پانی پیا، اور اللہ کا شکر کہ 7 دن 3 دن میں ہی ان کا کور ہو گیا تھا۔ ان کا جو بلڈ یوریا 360 تک تھا، وہ جو ہے وہ ان کا 40 تک پہنچ گیا تھا۔ آپ نے ان کا ڈائلسس نہیں کروایا؟ نہیں کروایا، کوئی اور ادویات استعمال نہیں کچھ بھی نہیں استعمال کیا۔ اس بات کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2 سال ہو گئے، 2.5 سال بلکہ۔ ان 2.5 سال میں سورہ رحمان 7 دن سننے کے بعد ان کو کیا کیا تکالیف رہی؟ کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اچھا، اماں جی کو ذرا دینا مائک۔ ہاں جی، ادھر میری بات سنیں۔ اچھا، جب آپ نے سورہ رحمان سنی ہے تو کیسا لگتا تھا سن کے اس کو؟ بیٹے بہت اچھا لگتا سی، اور جن سنتی سی انج میری آنکھیں کھلتی سی اور دل کو سکون آتا تھا۔
تو جب آپ نے سورہ رحمان سنی تو اس کے بعد آپ ٹھیک ہو گئی بالکل؟ بہت اچھا سنیا, بہت اچھا منو اللہ پاک نے آرام دیتا ہے. سورۃ رحمان سننی رہی ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت سننی ہوں صبح اٹھ. تو اب کیسی طبیعت ہے جی؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اب ٹھیک ہوں تو یہاں بیٹھی ہوں. ہاں بیٹے, میں لاہور میری کتنے چکر لگا چکی ہوں, گردے ختم ہویا انسان اٹھ نہیں سکتا, آپ کو معلوم ہے. آپ لاہور اور مری پھرتی ہیں؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ کتنے چکر لا چکی ہوں. جب میں یہ دعا کرتی ہوں کہ جیسے مجھے اللہ پاک نے صحت دی, تندرستی دی, اللہ سب بہن بھائیوں بیٹیوں بیٹیوں کو اللہ تندرستی دے. جی آمین. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی چیف ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر صاحب ہیں, ان سے ہم اس بیماری کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جس طرح رپورٹس میں ہم سب نے دیکھا ہے کہ پوٹاشیم 6.1 سے اوپر, ساتھ میں دل کی بیماری کا پہلے سے بھی خطرہ اور ایک اسٹیبلشڈ رینل فیلئر تھا, بالکل گردے جو ہیں ان کے کام کرنا بند کر چکے تھے. ایسے میں دل کی دھڑکن عموماً بند ہو جایا کرتی ہے, ڈائلسس کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے میڈیکل سائنسز کا. کیا آپ اس کی لاجک دیتے ہیں کہ یہ اس طرح 2 سال سے تندرست ہیں بالکل؟ عقلی طور پہ تو ہم کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی کہ یہ کس طرح ہے, لیکن بینگ مسلمس اور ہمارے جو یقین کامل کا کانسیپٹ ہے جس سے انہوں نے سورہ رحمان یقین کامل سے پڑھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے چند چیزوں کا اشارہ کیا کہ تم اس طرح کرو گے تو اس طرح بچے رہو گے. اس وقت عقل اس چیز کو نہیں مانتی تھی, اور اب 1400 سال بعد جا کے سائنٹسٹ نے یہ چیز پروف کی ہے کہ وہ چیز موجود تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی, اور وہ میڈیکلی پروو ہو چکی ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہمیں سورہ رحمان کی وہ لاجک ریزن نہیں سمجھ آتی ہے, لیکن انہوں نے بڑے ایمان سے سنی اسے, اور اس کا جو اثر ہوا وہ ہمارے بالکل سامنے ہے. لیکن میڈیکل سائنس کے انڈیکیٹرز اس کو ابھی ایکسپلین نہیں کر پا رہے, لیکن طب نبوی اور سورہ رحمان کا جو اثر ہے وہ ان پہ بالکل ظاہر ہے, کیونکہ اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز سے اماں جو ہے اس طرح باہر نہیں نکل سکتی جبکہ جسم کے اندر کوئی یقیناً تبدیلی نہ آئی ہو. جی ہاں بالکل, اور اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز کے جو مریض ہیں ان کا پروگنوسس بھی, خیر میڈیکل سائنس تو پتہ نہیں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے, ابھی کہاں پہنچی اور کہاں نہیں. بہرحال یہ بات ایک یقینی امر ہے کہ جس اماں کی جو بھی اس وقت کیفیت تھی, اس وقت ڈائلسس میڈیکل سائنسز کی روح سے لازمی تھا. اس کے بعد رینل ٹرانسپلانٹ کی باری آتی ہے. میڈیکل سائنسز کے 2003 تک کے ریسرچ ٹرائلز تو اس کو لا علاج بیماری ہی قرار دیتے ہیں. اب سورہ رحمان کی برکت سے اماں شفایاب ہوئیں, ان کی میڈیکل رپورٹس اور مسز شمیم آپ کے سامنے. چلتے ہیں اپنے ایک اور مہمان کی طرف, اور یہ ہیں جناب صدیق جہانگیر صاحب, جو کہ ایبٹ فارماسیوٹیکلز میں ہیں, لوگوں کو دوائیاں بیچنے کا ان کا کام ہے. ان کو سب سے پہلے TIA ہوا, جو فالج کا ایک ایسا اٹیک ہوتا ہے جو خود بخود 24 گھنٹے میں ٹھیک ہوتا ہے. اس کے بعد انگزائٹی ڈس آرڈر, پریشان رہے یہ بہت, بلڈ پریشر ان کا بہت ہائی رہتا تھا, اور پھر ایک دن ان تمام تکالیف کے ساتھ ان کو چھاتی میں درد شروع ہوئی, جو کہ بعد میں ہارٹ اٹیک جسے عام زبان میں کہا جاتا ہے, میڈیکل کی ٹرم میں انفیریئر وال MRI ثابت ہوا. جہانگیر صاحب کیا ہوا اس دن؟ اس دن جس دن میں فرسٹ ڈے تھا جب میں نے سورہ رحمان سنی, اب میرے پاس کیسٹ نہیں تھی, میں نے فرسٹ کہیں سے سنی تھی, اور سیکنڈ مجھے کیسٹ تلاش کرنا تھی. جمعے کا دن تھا اور میں وہ کیسٹ تلاش کرنے کے لیے چاندنی چوک میں گھوم رہا تھا. اچانک مجھے چیسٹ پین شروع ہوا اور میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا, اور اس وقت ہسپتال نہیں گئے آپ؟ نہیں گیا میں. اچھا. اور اس میں یہ ہوا کہ میرے بہنوئی میرے ساتھ تھے, اور ہم بڑے کیسٹ تلاش کرنے میں بڑی مطلب دقت ہو رہی تھی, مل نہیں رہی تھی مارکیٹ بند ہونے کی وجہ سے. لیکن جب کیسٹ مل گئی, اور میں نے اس دوران مجھے جب پرابلم ہوا, میں نے اس میں تھا کہ آپ کو تکلیف ہوا, پانی آپ نے جاری رکھنا ہے, اس طرح 3 دفعہ اللہ کہہ کے وہ پانی میں پی رہا تھا, بس مجھے بلیو تھا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اور گھر پہنچ گیا اپنے گاڑی ڈرائیو کر کے, گاڑی میں نے کھڑی کر دی, اور مجھے بڑا چیسٹ پین تھا, اور میری سیڑھیوں سے میں چڑھ کے اوپر چلا گیا بیڈ پہ. وہاں جا کے بھی میں نے فرسٹ آف آل جو ہے نا بچوں کو کہا کہ آپ وہ کیسٹ لگاؤ, تو وہ سنی. لیکن وہ یہ تھا کہ پین تو میرا ٹھیک ہو گیا اس وقت جو تھا, ہو رہا تھا پین, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تھا ایک ذہن میں ایک وہم تھا کہ ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے کہ شاید ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک نہ ہو, کیونکہ تھوڑا سا اس سے ریلیٹڈ تھا فیلڈ بھی میرا. تو ہاسپٹل پہنچ گئے, تو ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب نے کہا جی آپ کو تو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, انہوں نے ECG وغیرہ کی. اچھا, پھر انہوں نے وہاں ہسپتال میں ICU میں آپ کا علاج شروع کر دیا؟ علاج شروع کر دیا. اچھا.
اور وہاں پہ انہوں نے مجھے انجیکشن وغیرہ جو تھے مختلف ٹائموں پہ لگنا شروع ہو گئے. اور کیونکہ میرا وہ فرسٹ سیکنڈ ڈے تھا جب مجھے ہوا پرابلم, تو میں ابھی گھر سے واک مین منگا کے اس کو میں ابھی آئی سی یو میں لیٹ کے وہ سنتا تھا. اچھا دوران آئی سی یو اس میں بڑے عجیب و غریب قسم کے انجیکشن لگائے جاتے تھے, مطلب کچھ سب کوٹینیس تھے, کوئی انٹرامسکولر تھے, کچھ کیلوڑا وغیرہ پاس کیے ہوئے تھے. تو ایک انجیکشن تھا, اس کا نام مجھے یاد نہیں, بڑا پینفل کنڈیشن تھی, وہ اسکن میں لگاتے تھے. تو جس وقت وہ باہر نکالتے تھے سرنج, تو مجھے بڑی شدید درد ہوتی تھی اور میں برداشت سے باہر ہوتی تھی. اور وہ جو نرس تھی بلکہ وہ بھی کہتی تھی کہ آپ کو درد ہوا ہوگا, اچھا سوری میں کیا کر سکتی ہوں. اور اس سے باقاعدہ اسپاٹس بن جاتے ہیں باڈی پہ, آپ ڈاکٹر آپ کو معلوم ہوگا اس کا. تو وہ اس نے جب لگاتی تھی میں کہتے اس کو میرے کو نہ لگایا, بڑی شدید درد کرتا. صبح کا ٹائم میں نے اچھا مجھے ساری رات یہ پریشانی رہتی, صبح اس نے آ کے انجیکشن لگانا ہے, یہ کس طریقے سے ختم ہو جائے. اور سب دوائیاں میں برداشت کر رہا تھا, وہ نہیں ہو رہا تھا. تو وہ آئی اور انجیکشن لگانے کے لیے اس ٹائم پہ میں نے واک مین لگا کے سورہ رحمان سن رہا تھا. صبح کا ٹائم تھا 6:30 بجے کا. تو میں اپنی آنکھیں بند کر کے سنے جا رہا ہوں, بیڈ پہ لیٹا ہوں. اور آئی سی یو میں وہ بالکل سیپریٹ ایک نرس اور ایک ڈاکٹر جو تھا وہ ڈیوٹی تھا میرے پاس ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اور اس کے دوران جناب میں آئی اور میں نے سارے سورہ رحمان سن لی. سورہ رحمان سننے کے بعد میں نے نرس کو کال کیا کہ آپ لاؤ انجیکشن لگا دو. تو کہتی وہ تو میں نے لگا دیا آپ کو. تو میں نے کہا تو لگا ہی نہیں. میں تو اس وقت جو تھا میں پتہ نہیں سورہ رحمان سن رہا ہوں گا جب لگایا, لیکن میں نے چیک بھی کیا, اس میں نشان بھی ایسے محسوس ہو رہا تھا, لیکن ایسا فیلنگ نہیں تھی کیونکہ بہت سارے انجیکشن لگ چکے تھے. سورہ رحمان سنتے ہوئے آپ کو اس انجیکشن کا درد نہیں ہوا؟ اچھا پھر آپ ہاسپٹلائز رہے, ہاسپٹل سے آپ واپس گھر آپ کو گھر واپس آ گئے. جی تو سورہ رحمان سنتے رہے. پھر سورہ رحمان وہاں پہلے تو 7 دن پوری ہو گئی تھی, ہاسپٹل میں 7 دن سنی آپ نے. اچھا آئی سی یو سے میں سی سی یو میں شفٹ ہو گیا, اور اس کے بعد پھر میں گھر آیا. پھر گھر میں نے آ کے سورہ رحمان تمام گھر والوں کے ساتھ سنی. اور اس سورہ رحمان سننے کے بعد ایک جو تھا چینج جو آئی باڈی کے اندر, ایک اسٹرینتھ اور ایک پازیٹیو سوچ پیدا ہوئی, کیونکہ ایک جو بلیف تھا وہ کچھ چینج ہو گیا, بالکل ایسے یو ٹرن آ گیا لائف کے اندر جو کہ پہلے نہیں تھا. کیا آپ کے وجود کی اور آپ کے ذہن کی کیا کیفیات تھیں جب آپ پہلی مرتبہ سورہ رحمان سن رہے تھے؟ جب فرسٹ ٹائم میں سن رہا تھا تو میرا پورا جو باڈی تھی ویسے سن ہو گئی تھی, جس طرح سے بندہ جو ہے نا جس طرح اس کو کوئی انستھیزیا دے دیا گیا ہو. گھر والوں کے ساتھ جو آپ کا رویہ تھا, آفس والوں کے ساتھ, اس میں کیا تبدیلی آئی؟ بہت تبدیلی آئی جی. اس میں مطلب ایک بہت بڑا کانفیڈنس جو تھا, مطلب جو کہ میں نے بالکل شیک کر گیا تھا. میں مطلب کہ اپنے آفیشیل ورک میں بھی میں یہ سمجھتا یہ میں کر نہیں سکتا, یہ بس ٹھیک ہے. مطلب ایک دم سے میں اس کو دیکھ کے فوراً مجھے فیلئر ہی سمجھ آتا تھا, یہ سکسیس نظر ہی نہیں آتی تھی. اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ نہیں یہ نہیں ہے, سب کچھ ہی میں نہیں ہوں, اوپر ہی کوئی ہے چیز. اور ایک بلیو بڑھتا چلا گیا, اور اس میں اور اس کے بعد اتنا کمفرٹیبل ہوگی لائف, گھر میں بھی مطلب بڑا سکون ہو گیا. ایسے ایسے مسائل, ایسے ایسے کام جو کہ میں سمجھتا تھا ہو ہی نہیں سکتے شاید, وہ ایسے ہو جاتے تھے جیسے میں صبح اٹھا ہو گئے, اور میں خود حیران ہوتا یار یہ تو ہونے والی چیز ہی نہیں. سبحان اللہ جی. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جی ڈاکٹر علی بیگ ناز صاحب, جو کہ فٹنس سرٹیفکیٹ ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے صدیق جہانگیر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب ایک ایسا مریض جس کو اس طرح کی کرونک بیماریاں ہیں, اور جس طرح وہ خود بتا رہے ہیں کہ سورہ رحمان سننے کے بعد انہوں نے ساری ادویات بھی چھوڑ دیں, آپ نے ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ دیا, آپ کے خیال میں کیا ان کی تمام بیماریاں اور ٹیسٹ اور فزیکل کنڈیشنز نارمل تھیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ کولیسٹرول لیول کا ڈاؤن ہو جانا, INR نارمل ہو جانا, اب یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بلیف کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ صرف بلیور سنیں گے تو وہی ٹھیک ہوں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں, آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ مولیکولر لیول پہ, الیکٹرانک مولیکولر لیول پہ یہ الیکٹرو میگنیٹک, آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ویوز, کوئی فیلڈ کوئی کریٹ ہوتے ہیں جس سے آپ کو پتہ ہے مالیکولز آپس میں یونائٹ ہوتے ہیں. ہاں جی, اگر اس کو بالکل سادہ الفاظ میں لے لیں ہم اپنے ناظرین کے لیے, تو ناظرین جس طرح الٹرا ساؤنڈ ایک چیز ہے کہ وہ آواز کی لہریں ہوتی ہیں جو کہ انسان کے اندر کے اعضاء کو دکھا دیتی ہیں, یا لیتھوٹرپسی جس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ پتھر توڑ دیتے ہیں آواز کی لہروں کی مدد سے. میں یہی بتا رہا ہوں کہ وہ ساری چیزیں کیا ہیں, مولیکولر لیول پہ جائیں نا تو ہر ایک کا ایک مالیکیول ہے ہر چیز کا. کولیسٹرول کو لے لیں آپ, اسی طریقے سے باقی چیزوں کو لے لیں آپ, تو مطلب ہے کہ وہ جو اندر چینج آئی ہے وہ اس لیول پہ چینج آئی. مطلب ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ کولیسٹرول بنتے بنتے ڈسٹرائے ہونا شروع ہو گیا, کولیسٹرول کم ہونا شروع ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ جو اس کی جو مالیکولر وہ جو شکل میں بنتے جا رہے تھے, اکٹھے ہوتے جا رہے تھے, وہ نہیں بنے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کوئی الیکٹرک ٹائپ جیسے کوئی ریڈیشنز ہیں, یہ سورۃ الرحمان کی کوئی ریڈیشنز ہیں, جب انسان سنتا ہے تو وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں, اور جس سے وہ ساری چینجز اندر آتی ہیں. دیگر مہمانان ہیں ہمارے, ہم ان کی طرف چلتے ہیں. جی, ہم اس وقت میرے دانے ہاتھ پہ جو مہمانان موجود ہیں
وہ ہیں مسز شہناز, ساتھ ان کے صاحبزادے ڈاکٹر سنیر صاحب. جس طرح کے پروگرام کے آغاز میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا, ہیپاٹائٹس کی بیماری کا, سن 2003 کی جدید ترین طبی تحقیق کے مطابق ہیپاٹائٹس سی سے ہونے والا لیور سیروسس ایک ایسی بیماری ہے جس کا سلسلہ اگر ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو اس سلسلے کو روکنا یا اس کی واپسی ناممکن ہے. یہ اس کی ڈیفینیشن یا یہ اس کی تعریف ہے جو کہ کتابوں میں یا جدید ترین طبی تحقیق سے ہوئی. ہیپاٹائٹس سی ہوا مسز شہناز کو سن 2001 میں, جس کے لیے انہوں نے جو لیٹسٹ پاسبل علاج تھا الفا انٹرفیرونس وہ لگوانے شروع کیے, اور 9.5 ماہ تک 136 انجیکشنز انہوں نے انٹرفیرونس کے لگوائے. ڈاکٹر سنیر, کیسے آپ کو محسوس معلوم ہوا کہ آپ کی والدہ ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہے؟ جی, پہلے تو ڈیفینیٹلی آئی واز این MBBS ڈاکٹر, تو میں نے اپنے ہی فیلڈ کی طرف رجوع کیا. اینڈ پروفیسر بشرا خار ہیں, آئی ایم اے ٹرینی آف دیٹ ڈاکٹر, اور بڑی اچھی پروفیسر ہیں. آئی وینٹ ٹو ہر, ان کے ساتھ میں سارا کیس ڈسکس کیا, آل دا تھنگس جو کچھ بیسک ریکوائرمنٹس تھیں فار دا میڈیسن اسٹارٹنگ. آپ کو معلوم ہے کچھ بیسک ٹیسٹ وغیرہ کروانے پڑتے ہیں. ہم نے سارے ڈسکس کیے, میڈم نے جو الٹرا ساؤنڈز اینڈ آل دوز تھنگس وہ ہم نے فالو کی, اور اس کے بعد ہم نے انٹرفیرون تھراپی الانگ ود ریباویرون اسٹارٹ کروا دی. 136 انجیکشنز ہوئے 9.5 مہینے. اور پھر سورہ رحمان, سورہ رحمان جب آپ نے سنی جی, کہاں پہ سنی پہلی مرتبہ؟ یہ میں نے پہلی دفعہ اپنے گھر میں سنی, اور جب میں نے گھر میں سنی تو اچانک سنتے سنتے لائٹ آف ہو گئی, اور وہ وہاں پہ سورہ رحمان کا وہ پارٹ تھا جہاں ہے ربی ذوالجلال والاکرام. تو مجھے اس وقت ایسے لگا کہ میرا سارا جسم تڑپ رہا ہے, کانپ رہا ہے. مجھے لگ رہا تھا کہ میرے جسم کی ایک حصہ تڑپ رہا ہے, اور میرے منہ سے بس یہی لفظ نکل رہا تھا ربی ذوالجلال والاکرام. اور ذہن میں میرے یہ تھا کہ جب ذوالجلال ہے, جلال دکھاتا ہے اپنا, تو وہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, کرام بھی ہے, کہ اپنا انعام بھی نازل کر دیتا ہے نا. تو اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ میں سورہ رحمان سنوں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی. آپ تو خود ڈاکٹر تھے, آپ نے ان کو کہہ دیا کہ 8 انٹرفیرونس کے باقی انجیکشنز نہیں لگوائیں؟ انفیکٹ ڈاکٹر صاحب ہوا اس طرح تھا کہ جب پہلی دفعہ انہوں نے سنی تو اس وقت میں بھی سن رہا تھا, اور جو میری اس وقت پرسنل فیلنگ تھیں, دے ٹولڈ می ایٹ دیٹ مومنٹ کہ دیر از سم تھنگ ان اٹ. جو پہلی مرتبہ جب لائٹ چلی گئی شروع کا ہی کچھ, جب میں نے وہ سنا تو آئی فیلٹ وائبریشن آل اوور ان مائی باڈی. مجھے پورا اپنا جسم میں تھرتھراہٹ محسوس ہوئی, اینڈ وہ جو کیفیت تھی وہ میں اس کو ورڈز میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا, لیکن اس نے مجھے یہ بلیف اس وقت دیا پہلی دفعہ سورہ رحمان سننے کے بعد کہ یہ اب ہم لوگ اس ریمیڈی پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو پہنچنا تھا. کیونکہ تھرو آؤٹ دس کورس 9.5 months از کوائٹ اے لانگ ٹائم, اور ہم کانسٹنٹلی کر رہے تھے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ اس دوران ہم نے کوئی اور بھی بے تحاشا نسخہ جات استعمال کیے, انکلوڈنگ ہومیوپیتھک اینڈ تھنگس لائک دیٹ. اچھا, آپ نے اپنے علامات میں کیا بہتری محسوس؟ بہتری یہ محسوس کی کہ مجھے وہ ٹیمپریچر ہوتا تھا نا, مجھے ایک خاص ٹائم ہوتا تھا دن میں 4 سے 6 بجے کے دوران, مجھے لگتا تھا کہ میرے جو چہرے کی اسکن ہے نا کھینچ کے یہ کانوں کی طرف جا رہی ہے, اور لگتا تھا ٹیمپریچر ہو گیا, ٹانگوں میں درد ہوتا تھا بے حد و حساب. انجیکشن لگواتی تھی, گولیاں کھاتی تھی, بہت کچھ کرتی تھی میں. تو اس میں یہ ہوا کہ جب پہلے 7 دن میں سنی تو میرے سب سے پہلے ٹانگوں کی درد دور ہوئی, اور یہ چہرے کا کھینچنا بند ہوا. آپ نے کل کتنے دن؟ 21 دن سنی میں سورہ رحمان. 21 دن آپ نے سنی؟ میں پہلے ہفتہ میں نے صبح شام سنی 2 دفعہ, باقی 2 ہفتے میں نے صبح دوپہر شام 3 دفعہ سی. 21 دن سورہ رحمان کو سننے میں کتنا عرصہ آپ کو ہو چکا ہے سنے ہوئے؟ سنے ہوئے مجھے اب سال ہونے والا ہے. اور اس سال میں آپ کو کوئی جسمانی تکلیف نہیں رہی؟ نہیں, وہ مجھے وہ پرابلم کوئی نہیں ہے جو پہلے والا پرابلم تھا کسی قسم کا. ہیپاٹائٹس سی میں ALT ان کا نارمل رینج میں آ گیا جی آفٹر 21 days. لیور کے جتنے پیرامیٹرز تھے وہ سب نارمل ہو گئے, سارے نارمل ہو گئے. آپ بحیثیت ڈاکٹر یہ بات جانتے ہیں کہ لیور کی ڈیزیز ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو رکتی نہیں ہے. آپ نے اپنے ذہن کو کیا لاجک دی, کیا منطق دی کہ آپ کی والدہ کی بیماری سورہ رحمان سننے سے ٹھیک ہوئی؟ ڈاکٹر صاحب اس طرح تھا کہ جب شروع میں ALT نارمل آیا تو میں خود بہت زیادہ حیران اور بہت پریشان ہوا کہ ایون اف کہ میں نے ان کا PCR کروایا ایٹ دا اینڈ آف دوز 21 days, اور وہ نیگیٹو ہو گیا. جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ملینز آف کاپیز آف RNA. PCR بہت مہنگا ہے اور میرے علاج پہ بہت پیسہ پہلے لگ چکا ہے. وہ PCR 12,000 روپے میں ہوا. میں نے کہا بہت پیسہ لگ چکا ہے اور اب ALT نارمل آ گیا, نہ کرواؤ. اس کا PCR کا بہت فائدہ ہے. ہاں, تو انہوں نے پھر میرا PCR کروایا. ہاں جی, وہ PCR جب ہم نے کروایا تو وہ نیگیٹو آ گیا. اٹ واز کوانٹیٹیو PCR اور وہ نیگیٹو آ گیا. تو اس کے بعد مجھے اب آل دا پروفز ور دیر, اور خود فزیکلی بھی بالکل ٹھیک تھی, تمام سمٹمس ختم ہو چکے ہوئے تھے. میں نے میڈم بشرا خار سے رابطہ کیا جن سے بیسکلی ہم کروا رہے تھے. آئی واز این انٹرمیڈیٹ تھنگ.
میں نے کہا جی میڈم وہ انجیکشنز کا کورس پورا نہیں ہوا لیکن ہم نے PCR کروا لیا ہے آپ سے پوچھے بغیر، کیونکہ ALT تھوڑا نارمل ہو گیا تھا تو PCR نیگیٹو آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر سنار یور مدر از ویری لکی کہ شی ہیو گاٹ دس PCR تھنگ نیگیٹو. تو میں اس کے بعد اب وٹ لاجک آئی کین گیو، آئی کی ناٹ گیو یو اینی لاجک، مجھے لاجک تو مجھے نہیں ملے گی اس میں. ایک اور مہمان اس وقت میرے بائیں ہاتھ پر جو موجود ہیں وہ ہیں علیشہ آصف. اور علیشہ آصف کی جو بیماری کا سلسلہ ہے جی اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں. ان کی بیماری شروع ہوئی تھی جس کو ہم کہتے ہیں ڈپریشن کلینکلی، جس میں انسان اپنے آپ کو بہت یہ تصور کرتا ہے کہ بڑا کم مائگی اور کم طریقہ سے احساس ہوتا ہے. اس کے ساتھ پھر ان کو جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر، جو میڈیکل کی ٹرمز میں تو اس کو یہ کہا جاتا ہے بھارت، اور آپ یوں سمجھیے کہ ہر وقت کی پریشانی. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ انسان ہوتے ہوتے ایک ایسی سٹیج پر آن پہنچتا ہے جہاں کوئی بھی چھوٹا سا معمولی سا واقعہ جو اس کی طبیعت کے خلاف ہوا ہو اس سے اس کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں. پینک اٹیکس میں آپ کا سانس رکنے لگ جاتا ہے، آپ کے ہاتھ کانپتے ہیں، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ بس ابھی ختم، سب کچھ ابھی ختم ہو جائے گا اور کچھ نہیں رہے گا. یہ ان کی بیماری تھی جس کے لیے یہ اپنی سائیکالوجسٹ ڈاکٹر ارم کے پاس گئیں. آپ جب ڈاکٹر ارم کے پاس گئیں اس وقت آپ کا اٹیک چل رہا تھا، آپ کو وہ آپ بیمار تھیں، خود پریشان. کیا ہوا ڈاکٹر ارم کے پاس جا کے؟ ڈاکٹر ارم کے پاس گئی تو میری حالت بہت خراب تھی. یقین جانے میں چل نہیں سکتی تھی اور میری آنکھوں میں بالکل اندھیرا تھا، مجھے سہارے سے پکڑ کے چلایا جاتا تھا اور سانس میرا پھولا ہوا تھا، جسم میرا بالکل ٹھنڈا تھا. اور میں اللہ سے توبہ استغفار بھی کر چکی تھی، معافی بھی مانگ چکی تھی اور کلمہ بھی پڑھ چکی تھی. مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں زندہ بچوں گی جو میری حالت تھی. جب میں ڈاکٹر ارم کے گئی ہوں جنہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا ہے کہ یہ پینک اٹیک ہے اور یہ انگزائٹی ہے، آپ آ جائیں اندر. انہوں نے میرے ہسبینڈ کو بھی اندر بلایا، مجھے بھی بلایا. انہوں نے سورہ رحمان سنائی مجھے. اور یہ انگزائٹی، یہ جو پینک اٹیکس تھے یہ مجھے 2-3 دن سے ہو رہے تھے. جیسے ہی انہوں نے مجھے سورہ رحمان سنانی شروع کی مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے جسم میں کوئی سنسناہٹ ہوئی ہے، کوئی چیز میرے جسم میں سرایت کر گئی ہے. جس طرح مجھے بڑا سکون محسوس ہوا. میں آپ کو کس طرح ایکسپلین کروں، جس طرح روتا بچہ ماں کی گود میں جا کے خاموش ہو جاتا ہے، یقین جانے. تو میں اتنی خاموشی سے سنتی رہی اور مجھے بڑا ہی سکون محسوس ہوا. اور واپسی پہ میں بغیر سہارے کے گھر واپس آئی. تو اس کے بعد آپ نے پھر سورہ رحمان 7 دن کے لیے سنی؟ نہیں، 7 دن کے لیے نہیں سنی. پھر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے 7 دن کے لیے سننی ہے. میں نے 7 دن نہیں سنی، میں نے پھر 3 دن سنی. اس کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی. میں نے فیل کیا میں ٹھیک ہو گئی ہوں. میں گھر کے کام کاج میں لگ گئی، بچوں کے ساتھ لگ گئی میں. اس کے بعد مجھے دوبارہ اٹیکس ہونا شروع ہو گئے. پھر میں نے ڈاکٹر ارم سے رابطہ کیا. میں نے ان کو کہا کہ یہ تو دوبارہ ہو رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے سورہ رحمان سنی ہے؟ تو ان کو میں نے کہا کہ نہیں، وہ گھر کے کاموں کی وجہ سے نا، اور میں فیل کر رہی تھی کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں تو اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا. انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، آپ متواتر 7 دن سنیں. پھر میں سنتی تھی 7 دن. کیا محسوس ہوا جب آپ نے آخری دن 7واں دن تھا؟ 7واں دن تو نہیں، جب 5واں دن تھا نا، 5واں دن جب میں سن رہی تھی تو اتنی ہیٹ تھی میرے جسم میں، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مجھے 103-104 بخار ہے اس طرح. اور آپ یقین جانیں ابھی بھی بتاتے ہوئے مجھے جسم میں سنسناہٹ ہو رہی ہے کہ میں نے بند آنکھوں سے اس طرح محسوس کیا جیسے خانہ کعبہ بالکل مجھ سے 1-1.5 فٹ کے فاصلے پہ ہے. اور مجھے یوں لگا کہ میں خدا کے حضور میں ہوں، وہ میری دعائیں سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میری ہر تکلیف سے واقف ہے اور وہ میرے ساتھ بہت اچھا کرے گا، برا کچھ نہیں کرے گا. تو جب آپ آخری دن سن رہی تھیں اس دن آپ کی جو پرابلمس تھیں، جو علامات تھیں، وہ ختم ہو چکی تھیں؟ ختم ہو چکی تھیں. بلکہ آخری دن جب میں نے سنا ہے اس دن مجھے ایسا محسوس ہوا سننے کے دوران ہی کہ میں نے سوچا کہ میں آج ارم سے فون کروں گی کہ جیسے بیٹری جو ہے نا وہ فل ہو گئی ہے. اچھا، فل ہو گئی. فل ہو گئی. ڈاکٹر ارم، آپ کی مریضہ آپ کے پاس آئی پینک اٹیک کے ساتھ اور آپ نے ان کو سورہ رحمان سنوائی. تھوڑا سا میڈیسن کا یہ طریقہ علاج بتاتے چلیں جی. اگر ہم ہوتے تو اس کا علاج جو ہے وہ SSRIs ہوتی ہیں، فلاکسیٹین دوائی ہے، الیکٹرو کنولسو شاک جھٹکے لگاتے ہیں تھوڑے سے ہم دماغ کو، اور ساتھ میں بینزوڈائزپینس بڑی مشہور یہ جو ڈرگس ہیں یہ دی جاتی ہیں. لیکن ڈاکٹر ارم آپ نے ان کو سورہ رحمان سے تھراپی دی. آپ کا کیسے بلیف تھا اور خود آپ سنتی ہیں تو کیسا فیل کرتے؟ جی بیسیکلی ہیلتھ کی ڈیفینیشن آل ڈاکٹرز وڈ اگری انوالوز اے ہیلدی مائنڈ، باڈی، اسپرٹ اینڈ سوشلی. ہر سارے ایلیمنٹس ہیلدی ہونے چاہیے. ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اسپیکٹ پہ زیادہ تر ایمفسائز کرتے ہیں. جو سائیکولوجیکل پیشنٹس آتے ہیں نیچرلی دے آر ڈسٹربڈ.
ہر لحاظ سے ان کے چاروں ایسپیکٹس ڈسٹربڈ ہوتے ہیں. ایک تو ان کو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں بیکاز آف دی سوشل پریشرز, ان کے پرابلمز ہوتے ہیں بے شمار فیملی میں, ریلیشن شپس میں, واٹ ایور. پھر اس کے بعد جنرلی جو اصول ہے, سائیکالوجسٹ آر ناٹ سپوز ٹو پرسکرائب میڈیکیشنز. اب جن حالات میں میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں سیویئر ڈپریشن کے, جس طرح یہ آئی تھی, سوسائڈل بھی ہوتے ہیں, پینک اٹیک, ایز یو پیپل نو, ایمرجنسی ہوتا ہے کہ بس مرنے لگے ہیں. اٹس ناٹ ایزی کہ آپ پیشنٹ کو ریلائز کروائیں یا اس کو کہیں کہ بھئی اٹس جسٹ پینک اٹیک اینڈ اٹ ول بی اوور, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو کل یو, لیکن ان پہ ہوتا نہیں ہے. تو سورہ رحمان میں نے خود بھی سنی ہے, 1.5 سال سے میں علاج کر رہی ہوں اس کے تھرو, بیکاز آئی پرسنلی فیل میڈیسن صرف ڈپینڈنسی کریٹ کرتی ہے. تو اس کے لیے بڑا پرابلم تھا. پیشنٹ کو پہلے سائیکیٹرسٹ پہ بھیجو, ود ڈیو اپالوجیز ٹو دی سائیکیٹرسٹ, وہ وہیں رکھ لیتے ہیں پیشنٹ کو کہ بس ٹھیک ہے. پھر ان کو لمبی دوائیاں, بیڈ یعنی کہ ہیوی میڈیکیشنز, ان کے اپنے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں, پیشنٹ میں کانفیڈنس نہیں آتا, ایک ڈپینڈنسی, ایک فیئر رہتا ہے. سورہ رحمان کا پروگرام سنا ٹی وی پہ, پھر آہستہ آہستہ دیکھنا شروع کیا. دین آئی اسٹارٹیڈ اپلائنگ اٹ. پہلے مائلڈر کیس اپنے پہ شروع کیا, خود بہت سکون تھا, ڈفرینٹ چیزیں تھیں, یہ جو کہتے ہیں سینسیشنز, وائبریشنز, یو نو آل دیز ڈفرینٹ ایکسپیرینسز. وہ تو جس نے سنی ہے, جو گزرا ہے, وہ کہتے ہیں گزرنے سے پتہ چلتا ہے, وہ سب ہوا. دین آئی اسٹارٹیڈ کہ وائی ناٹ ود مائی پیشنٹس, یو سی. تو میں نے کیا کیا ہے کہ اپنا کاؤنسلنگ کا کر کے اس کے بعد بٹھا کے ان کو اپنے سامنے سناتی ہوں پہلے سیشن میں, اور اس کے بعد دین آئی آسک دیم کہ ہاؤ ڈو یو فیل. جب یہ آئی تھی تو شی واز ایٹ دی ورج آف کولیپسنگ, لٹرلی بھاگی کہ بس مر رہی ہے, چل نہیں سکتی. وین شی لیفٹ ود سو مچ انرجی, اور اتنا سکون اور سارا کچھ تھا. میں نے کہا بیٹا, اینڈ شی از ناٹ دی اونلی کیس, آئی مین آئی ہیو ٹریٹڈ پیشنٹس وتھ فوبیا, انگزائٹی ڈس آرڈرس کے ہیں, ڈپریشن کے موسٹلی کیسز ہیں, اور میں نے دیکھا ہے ان میں مارک ڈفرینس ہے, اونلی سوللی وتھ سورہ رحمان, نو میڈیکیشن. اب اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے, کبھی چکر آنے لگ جائیں یا پریشانی ہو, کیا کرتی ہیں آپ؟ میں پانی کا گلاس لیتی ہوں, آدھا گلاس لیتی ہوں پانی, آنکھیں بند کرتی ہوں, اور میں تصور کرتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہوں, اور 3 دفعہ میں دل میں کہتی ہوں اللہ اللہ اللہ, اللہ اندر اور سب دکھ پریشانیاں باہر. ہمارے ان ساتھیوں نے, ان ڈاکٹر صاحبان نے, ان مریضوں نے جس طرح سے قرآن پاک کی سچائی کا, اس کی صداقت, اس کی عظمت کا اعتراف آپ سب کے سامنے کیا ہے, وہ ایک پاکیزہ جذبہ ہے, اور یہ پاکیزہ جذبہ ہم سب کے لیے ایک قابل تقلید مثال ہے. میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ جب ہمارے یہ مہمانان اسٹیج سے رخصت ہوں تو آپ ان کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں اور ان کو تالیوں کی گونج میں رخصت کریں. سلسلہ کچھ یوں ہے جی کہ کوئی بھی کلام اگر ایک خوبصورت اور سریلی آواز میں سنا جائے تو سننے والے کے دل پر اثر کرتا ہے, اس کے دل پر ایک رقت سی طاری ہو جاتی ہے, وہ محو ہو جاتا ہے اس کلام کو سننے میں. اور اگر یہ تلاوت کلام پاک ہو اور ایک سریلی اور خوشگوار آواز میں سنی جائے تو پھر یہ جو کلام ہے اللہ کا, یہ آپ کے ذہن اور قلب کو منور کر دیتا ہے, اور اس روشنی کے نور کے ساتھ, قرآن کے نوری الفاظ کی طاقت کے ساتھ انسانی وجود کی, ذہن کی, روح کی, ظاہر اور باطن کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. تلاوت کلام پاک کو سننے سے پہلے میں ان حضرات کو اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گا, ان 6 لوگوں کو جو کسی بھی قسم کی جسمانی, ذہنی, روحانی یا معاشرتی الجھن کا شکار ہیں. ان لوگوں سے درخواست ہے, کوئی بھی آپ لوگوں میں سے ایسے 6 افراد جو اپنی اس الجھن سے, جو ذہنی, جسمانی یا روحانی معاشرتی الجھن ہو, چھٹکارا پانا چاہتے ہوں, کائنڈلی آپ لوگ اسٹیج پر آئیں. اس وقت ہمارے اسٹیج پر ہمارے حاضرین میں سے وہ مہمانان تشریف لائے ہیں جو کسی نہ کسی ذہنی یا معاشرتی, جسمانی بیماری یا الجھن کا شکار ہیں. آپ کا نام خاتون؟ انیس فاطمہ. اور آپ کو بیماری کیا ہے؟ ہیپیٹائٹس سی. ہیپیٹائٹس سی. جی آپ؟ نجمہ وسیم.
नजमा वसीम, और आपकी बीमारी? मेरी हेपेटाइटिस सी और शुगर है। हेपेटाइटिस सी और डायबिटीज़। जी आप खातून? नसीम नासिर। और आपको बीमारी? हेपेटाइटिस सी है। आपको भी हेपेटाइटिस सी है। जी आप खातून? फरखंदा। फरखंदा, आपकी बीमारी? ये शुगर और गुर्दों की प्रॉब्लम। शुगर और गुर्दों की प्रॉब्लम है। ये लीजिए जनाब आप? मुझे भी हेपेटाइटिस सी और आपका नाम? खालिद अनवर नाम है मेरा। हमारे ये जो मेहमानान यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने अपने नाम हमें बताए, उन बीमारियों का तज़किरा किया जो इनको लाहक हैं। हेपेटाइटिस सी के 4 मरीज़, उनमें एक डायबिटीज़ और रीनल डिज़ीज़ के मरीज़ हैं। अब हमारे ये मेहमानान जो स्टेज पर मौजूद हैं, मैं आप हम सब मिलकर सूरह रहमान सुनने की सआदत हासिल करेंगे। पहले इस सूरह को सुनने का तरीका नोट फरमा लें और फिर सुनते हैं सूरह रहमान। सूरह अर्रहमान सुनने का तरीका। कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद की आवाज़ में पढ़ी गई सूरह अर्रहमान की कैसेट बगैर तर्जमे के बाजार से खरीदें और 7 दिन तक आंखें बंद करके सुबह, दोपहर और शाम सुने। सुनते वक्त ये तसव्वुर बांधें कि आप अल्लाह पाक के रूबरू पेश हैं, वो आप पर रहमत फरमा रहा है, आपको शफा दे रहा है। इसी तरह 7 दिन तक सुबह, दोपहर और शाम आधा गिलास पानी इस तरह पिएं, आंखें बंद करके अल्लाह का तसव्वुर बांधें, फिर दिल से 3 बार अल्लाह कहें और फिर आंखें बंद किए पानी आहिस्ता आहिस्ता पी लीजिए। शफा मिन जानिब अल्लाह है। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان कैसा महसूस हुआ आपको? जी ऐसे जैसे
बहुत मीठा जायका हो पानी का ना। मीठा पानी था और ज़रा सुकून सा मिला। सूरज सुनी है तो बड़ा सुकून हुआ। जी आप? मुझे तो नमकीन सा पानी महसूस लगा, जैसे आब जमजम का पानी होता है। आप जी? मुझे सुकून महसूस हुआ है। मुझे भी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे ये आब जमजम का पानी है और बहुत मीठा और सुकून मैसर हुआ है। सूरह मुबारक सुन के बहुत दिल को सुकून मिला है। ऐसा लगा है जैसे दिल और दिमाग दोनों पे बहुत असर किया है। यानी कि दिमाग ने इस बात की गवाही दी है कि इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला हमें शिफा और रहमत का पैगाम दे रहा है। जैसे मैं इस ज़मीन पे नहीं हूँ और मुझे कोई होश नहीं रहा, ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल हो रही है। अभी हमने सूरह रहमान की तिलावत सुनी। इस सूरा को सुनने का कुछ तरीका यूँ है कि वो तमाम लोग जो मूजी अमराज या किसी क्रॉनिक डिजीज़ डिसऑर्डर में, जिस तरह हेपेटाइटिस या कैंसर है, उसमें मुब्तला हैं, वो इस आयत को इस सूरा को इस तरीक़ा कार के मुताबिक सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 बार 7 रोज़ तक सुनेंगे। और वो लोग जिनके डिजीज़, जिनकी बीमारियां इतनी मूजी या इतनी क्रॉनिक नहीं हैं, वो इसको 7 रोज़ तक दिन में 1 मरतबा भी सुन सकते हैं। दौरान समात अगर आपके कल्ब पर बोझ ज़्यादा महसूस हो तो अपनी आंखें खोल लीजिए और इसकी समात को कुछ देर के लिए मुलतवी कीजिए। आप जब सूरह रहमान को 7 रोज़ तक सुने और उसके बाद अल्लाह की जानिब से आपको शिफा मिले तो अपने डॉक्टर्स के हमरा अपनी तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर हमारे इस प्रोग्राम में ज़रूर आइएगा। हमारे ये तमाम साथी जो यहाँ इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं, हम इन्हें भी अपने प्रोग्राम्स में लेकर आएंगे, इनके मौलजीन और मेडिकल रिपोर्ट्स के हमरा। अगर आप कुरान पाक के इस सच्चे और मौजज़ाती पैगाम को फैलाएंगे तो आपके बहुत से बहनों और भाइयों की जान बच सकती है। आइएगा ज़रूर इस कलाम पाक की अज़मत और सदाकत की गवाही देने। जाने से पहले हमारा पता नोट फरमा लीजिए। इंचार्ज प्रोग्राम अर्रहमान, PTV सेंटर, इस्लामाबाद। इजाज़त दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मोअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि हमें हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के बारे में बताएं। तो आपने जवाब दिया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह का पाक कलाम पहले हर्फ से आखिरी हर्फ तक रोशनी ही रोशनी है, नूर ही नूर है, रहमत ही रहमत है। कुरान के नुरानी अल्फाज इंसानी अर्तका की दास्तान से लेकर अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात तक रब रहमान की अज़मत व हैबत, रहमत व हिदायत का खूबसूरत रोशन पैगाम लिए माशरती अमन व सलामती का एक मुहज़्ज़ब नक्शा पेश करते हैं। जैसा कि कुरान पाक में फरमाया गया, इन्नद्दीने इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक मकबूल तरीन दीन तो इस्लाम ही है। और हम सबको सलामती का तरीका अपनाने की हिदायत की गई है। कुरान मजीद अरबी जबान में है और अरबी लुगत में हर लफ्ज के बहुत सारे मायने और मुतालिब हैं।
علماء کرام اور صوفیاء عظام نے بہت زیادہ ریاضت و عبادت اور اسوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور مطالعے کے بعد اپنی یکسوئی کے ساتھ اس کے تراجم و تفاسیر کی ہیں، اور سلامتی کے اس خوبصورت ضابطۂ حیات کو تمام انسانوں تک پہنچانے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عملی پیروی کو اپنے نقطۂ محور بنایا۔ ان تمام خوبصورت تراجم و تفاسیر سے ایک بات پایا ثبوت تک پہنچی ہے، اور وہ ہے قرآن عظیم کی وہ آیت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کریں باز آ جاؤ۔ گویا صحابہ کرام کا ہر عمل تعلیمات رحمت للعالمین کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور ان عظیم ہستیوں کے صدقے قرآن پاک کا سینہ بسینہ سفر جاری و ساری رہا۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، نبی جو کچھ کہتے ہیں اپنے پاس سے نہیں کہتے بلکہ وہ تو وحی الہی ہے، یعنی نبوت کا ہر سانس قرآن کی جان ہے، اور قرآن کی سچائی آپ کا ہر فرمان ہے، اور ہر فرمان عالمگیری سچائی ہے، اور سچائیوں کا مرکز و محور آپ کی پاکیزگی ہے، اور پاکیزگی کی عمدہ ترین دلیل قرآن کا فرمان کہ آپ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے بلکہ یہ تو وحی الہی ہے۔ وجود مبارک سے خوشبو کا آنا، قرآن کی سچائی جو سراپا خوشبو ہے، جب اسے ایک قلب مطہر پر اتارا گیا تو روشنی نے اس پاک وجود کو مقدس مطہر منور کر دیا۔ چلتا پھرتا قرآن جو اپنی صفت خاص میں رحمت للعالمین ہے، یاسین ہے، طٰہٰ ہے، مزمل ہے، مدثر، ایسے ایسے خوبصورت ناموں سے اللہ نے پکارا کہ پڑھنے والے، غور و فکر کرنے والے، عمل کرنے والے اپنی اپنی سانسوں کو وقف کر کے بھی اس پاکیزگی کی حدیں نہ ہی ماپ سکے اور نہ ہی انہیں چھو سکے۔ آپ کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ کائنات کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتابوں میں سے کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ سامعین، شک کفر ہے، ابلیسیت ہے، تاریکی ہے، گمراہی کی بنیاد۔ لہذا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر شک قرآن پر شک ہے، اور کسی طور پر بھی قرآن اور آپ کی ذات پاک جدا جدا نہیں۔ قرآن پاک میں صفات الہیہ کا بیان قرآن کا حسن ہے، 99 صفاتی ناموں کے مطالب و معنی اور ان کے پڑھنے کے اثرات پر ان گنت لکھا گیا۔ غور و فکر سے ہر صفت کو بیان کرنے والے روشنیوں میں نہا گئے، مستی سے ہم کنار ہو گئے، عشق الہی سے سرشار ہو گئے، اور یہ سفر آج بھی جاری و ساری ہے۔ سب سے پہلی آیت جو انبیاء علیہ السلام پر بھی تواتر سے نازل ہوئی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب جلیل و کریم کا اصل نام ہے، اور رحمان و رحیم اس کی صفات خاص ہیں جو دنیا اور آخرت میں اس کے کرم اور رحمت کی امین ہیں۔ رحمان ایک صفت خاص جو ممتا کی عکاسی کرتی ہے، یعنی تمام انسانوں قطع نظر مذہب، رنگ و نسل، کردار و عمل، سب پر یکساں مہربانی کرنے والی ذات، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، وہ سب پر مہربانی اور لطف و کرم کی بارش کرتا رہتا ہے۔ جبکہ رحیم کی صفت آخرت میں جزا و سزا سے مختص ہے۔ قرآن پاک میں ایک سورہ مبارکہ سورہ رحمان ہے، جسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینت القرآن فرمایا۔ اس عظیم سورہ رحمان میں اللہ جل شانہ کی عنایات و لطف و کرم کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی باور کرایا گیا ہے کہ اے جن و انس